السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی آواز پست رکھو۔ تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا ہے نہ غائب، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں دعا کی طرف اشارہ ہے۔ آج ہم سیکھیں گے دعا کے آداب، کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ تقدیر سے آگے اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ وہ کیسے؟ عاجزی سے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں لیکن مفہوم نہیں آتا۔ دعا صرف الفاظ نہیں ہیں، دعا دل کی پکار ہے۔ ہمیں مفہوم آنا چاہیے۔ اگر ہمیں مفہوم آئے گا تو دل میں عاجزی پیدا ہوگی، گڑ گڑائیں گے۔ جیسے ایک دعا ہے بہت اچھی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ان ربی قریب مجیب۔ قریب مجیب کی بعد میں تکرار کریں۔ یہ سجدے میں جا کر دعا مانگنے کی دعا ہے۔ تو اللہ سے جب بھی دعا مانگیں ہمیں مفہوم آنا چاہیے۔ اس میں دعا میں عاجزی آتی ہے اور عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ تو آج ہم دعا کا طریقہ سیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ آج بہت ساری اہم آیتیں ہیں، سب کو ہم اچھی طرح ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 53 سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل ينظرون إلا تأويله يوم تأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة
أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قریب من المحسنین۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں آیت نمبر 56 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت اہم آیتیں ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کو جنت اور جہنمیوں کی گفتگو سنی تھی۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس قرآن بھیجی، حجت تمام کر دی، اب آپ اور کیا، اب آپ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ هل ينظرون الا تاویلہ، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، یعنی دنیا میں تم لوگوں نے جو کاریگری کیے، اچھے برے اعمال کیے ہیں، اب تم وہ کر کے اب اس کے انجام کا انتظار کر۔ انجام کیا ہے؟ یوم یاتی تاویلہ، جس دن آ جائے گا انجام اس کا۔ کون سا؟ قیامت کا دن۔ اب یہ قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا، تو اب یہ اس کا پھر ہم جب آنکھوں سے دیکھیں گے، نہیں وہ انتظار کرتے مگر اس کے انجام کا، جس دن آ جائے گا انجام اس کا۔ یقول الذین، کہیں گے وہ جو نسوہ، بھول گئے تھے اسے، کسے؟ قیامت کے دن کو۔ انہوں نے دنیا میں ایسے گم ہو گئے تھے، اس کو قیامت کا دن یاد ہی نہیں تھا کہ ایک دن ہمارا حساب کتاب بھی ہوگا۔ نسوہ، بھول گئے تھے اسے، من قبل، اس سے پہلے دنیا میں، قد جاءت، تحقیق لائے تھے، رسول ربنا بالحق، رسول ہمارے رب کے حق کو۔ ہر قوم میں اللہ نے نبی رسول بھیجے کہ اپنی قوم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرو، کچھ کی طرف صحیفے، کچھ کی طرف کتاب، جیسے تورات، انجیل، زبور، آخر میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے ہر کتاب میں کھول کھول کر اس کے اعمال، اس کے بارے میں سب کچھ بتایا کہ تمہیں کیسے ہماری طرف سیدھا راستہ میں آنا ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِنَ الشُّفَعَاءِ، بس کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی؟ فَيَشْفَعُوا، کہ وہ سفارش کریں۔ اب کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، یہ قیامت کا دن کے انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب اللہ نے کہا اب کوئی بھی قیامت کے دن کوئی شخص بہانہ نہ کر سکے گا، کیونکہ ہم نے ان کی طرف کتاب بھیجی، حلال حرام، اچھا برا، جنت کا راستہ، جہنم کا راستہ، کیسے اللہ کا دیدار کریں گے، کیسے ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اللہ نے اس میں سب کچھ لکھ کے بھیجا کہ تمہیں کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ اب کوئی سفارش نہیں ہے۔ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاء فَيَشْفَعُوا، بس کیا ہے کوئی ہمارے لیے کوئی سفارشی جو سفارش کرے، لنا ہمارے لیے، او نرد، یا ہم لوٹائیں
فنعمل پھر ہم عمل کریں۔ اب جب وہ دنیا قیامت کے دن آگ کو دیکھیں گے تو اب وہ آرزو کریں گے کاش ہم دنیا میں دوبارہ لوٹائے جائیں اور اچھے عمل کریں۔ او نرد یا ہم لوٹائے جائیں فنعمل اور ہم عمل کریں غیر الذی علاوہ اس کے جو ہم عمل کرتے تھے۔ اب ہم اللہ کو کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجو، ہم وہ عمل کریں گے جو تم نے بتائے تھے۔ ان کو سفارش کرنے والے کی کوئی سفارش کا کنّا نعمل اس کے جو تھے عمل کرتے قد خسروا تحقیق انہوں نے خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو وضل اور ہو گئی عنہم ان سے ما کانوا یفترون وہ جو تھے وہ گھڑتے، یعنی جس انجام کے منتظر تھے اس کے سامنے آ جانے کے بعد اعتراف حق کرنے یا دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی آرزو اور کسی سفارش کی تلاش، یہ سب بے فائدہ ہوگی۔ وہ معبود بھی ان سے گم ہو جائیں گی جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور نہ سفارش اور نہ عذاب جہنم سے چھڑا سکیں گے۔ استغفر اللہ۔ اب بھگتو اپنی سزا۔ ان ربکم اللہ الذی بے شک رب تمہارا اللہ ہے الذی جس نے خلق السماوات پیدا کیا آسمان کو والارض اور زمین کو فی ستۃ ایام۔ اب اوپر سب کچھ بتا کے اب یہاں اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور اللہ پر ایمان کیسے لانا ہے۔ اللہ کے یہاں ایک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ایک دن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فی ستۃ ایام، ایام یوم کی جمع ہے، 6 دنوں، یہ 6 مختلف دور ہیں۔ سمجھو آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی عصر اور مغرب کے درمیان، پھر اس کو نور کا جنت کا لباس پہنایا گیا۔ آدم علیہ السلام بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، پورے مرد پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، درختوں کو سوموار کے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا۔ تو یہ اللہ یہ ایسے سمجھو کہ یہ 6 دن 6 دور ہیں۔ اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کر کے پھر یہ سب کچھ پیدا کیا۔ ثم استوی علی العرش پھر وہ بلند ہوا عرش پر۔ بلند کیا ہوا؟ متوجہ ہوا۔ جو اللہ نے تخلیق کی اب اس کی اللہ کو ہر چیز کی وہ دیکھو ڈسپلن کے ساتھ اس کو چلانا ہے، متوجہ ہے اللہ اپنی کرسی پر عرش پر بیٹھا ہوا ہمیں واچ کر رہا ہے، کون سی چیز کس طرح۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے فرشتے بھی رکھے ہیں جو ہماری وہ بارش پیدا کرتے ہیں، ہماری موت کا وہ ہمارا سانس نکالتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے، بارشوں کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ پھر بھی وہ خود ہی عرش پر بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یغشی اللیل النہار، یغشی گشی سے وہ ڈھانپ دیتا ہے لیل رات کو، للنہار دن پر، یطلبہ وہ طلب کرتا ہے اس سے، حثیثاً تیزی سے، حثیثاً تیزی سے طلب کرنے کام کو ابھارنے کو، یعنی دن کے بعد فوراً رات آتی ہے، رات کے بعد دن فوراً آتا ہے۔ آپ اگر اس گھڑی کو دیکھیں نا تو یہ پورا دن جیسے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے فوراً رات آ جاتی ہے، جیسے دن تھا ہی نہیں، ہم اندھیرے میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ اپنی اس کی تخلیق کے بارے میں بتا رہا ہے، یطلبہ حثیثاً طلب کرتا ہے، دن ہو یا رات وہ تیزی سے آتے ہیں، والشمس اور سورج آتا ہے تو دن ہو جاتا ہے، والقمر چاند آتا ہے تو رات ہو جاتی ہے، والنجوم اور ستارے مسخرات بامرہ جو مسخر کیے ہوئے اس کے حکم کے۔ رات سے پہلے رات اور دن کا ذکر کیا، اس کی تدبیر کے مطابق بتایا کہ یہ سورج چاند یہ ستارے ہم نے کیوں مسخر کیے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو
جو ٹائم سیٹ کر کے دیا ہے یہ اس پر چل رہے ہیں، اور یہ زندگی چلنے کا نام ہے، مسلسل چلتی رہتی ہے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ کسی کے بغیر زندگی رکتی نہیں ہے۔ اگر ہمارے گھر سے، ہماری دنیا سے کوئی چیز، کوئی قوم چلی جائے، جیسے زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، بہت سے لوگ تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی زندگی چلتی رہتی ہے۔ ہم اپنے اندر دیکھیں، ہمارے اندر جیسے خون دوڑ رہا ہے، زندگی بھی ایسے چل رہی ہے، تو ہمارا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہو۔ اللہ لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ اللہ نے سب کو کن فیکون کے ساتھ پیدا کر کے اب اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن اور یہ رسول بھیج کے حجت تمام کے، تو تم لوگوں کو کیسے زندگی گزارنی ہے۔ تبارک اللہ، بابرکت ہے اللہ، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ یہاں اللہ کا تعارف بتایا جا رہا ہے، اللہ کیا ہے؟ بابرکت ہے۔ اس کی یہ آیت اللہ کی یہ پورے جہان کا ہے، تو ہمیں اللہ کا تعارف بھی آنا چاہیے، تبھی ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ اگر ہم نے پوری زندگی دنیا میں کھو دی اور اللہ کا تعارف نہ حاصل کیا تو ہم نے کچھ نہیں کمایا۔ جس مالک، خالق، تخلیق والے نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے یہ سب کچھ مسخر کیا ہے ہمارے لیے، اگر ہم نے اس کو نہیں پہچانا تو کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ کھو دیا۔ اب یہاں دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے۔ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، دعا پکار ہے اللہ کی۔ اللہ نے آسان کر کے بتایا کہ دعا کس طرح مانگو، تضرعا و خفیہ، عاجزی سے، یعنی اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھو۔ عاجزی مانا سر زمین پر رکھ کے اپنے آپ کو بالکل حقیر سمجھو، ذلیل سمجھو اللہ کے آگے۔ تضرعا و خفیہ، عاجزی سے اور چپکے دل میں، نہ کہ گڑ بڑی آواز۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو، یعنی دعا میں چیخ چلانا، شور مچانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دل سے چپ کے، عاجزی سے۔ انہو لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ دعا کے آداب سے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، بعد اصلاحہ۔ یہ فساد کیا ہے؟ حسی معنی زمین میں ترقی کے کام میں بگاڑ پیدا کرنا، یا بد امنی پھیلانا، یا کسی ذہنی بگاڑ پیدا کرنا، ایسے پمفلٹ چھپوانا تاکہ لوگ میں پریشانی پھیلے، گناہوں کی کثرت، شرک، آخرت کو بھلانا، یہ سارے بگاڑ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے اس سے منع کیا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، نہ تم فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے۔ وَادْعُوهُ، پکارو اسے، دوبارہ دعا کا پکارو اسے، خوفاً و طمعاً، پکارو اسے خوف اور امید سے، یعنی اللہ کی سے خوف بھی پیدا ہو ہمارے اندر اور امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان سے پوچھا جو مرنے کے قریب تھا کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا ڈر اور اللہ سے امید۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بالکل صحیح، انسان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے اور اسے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارا رب اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے جو گمان رکھیں گے، ہمیں اللہ سے اچھا گمان، اللہ ایک دن ہمیں معاف کرے گا، جنت ملے گی، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو یہاں یہی بات
ودعو پکارو سے خوفاً و طمع، خوف سے اور امید سے، اللہ کی رحمت سے نام، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے احسان کرنے والوں کے۔ احسان کیا ہے؟ اللہ کے معاملے میں احسان یعنی عبادت کرتے وقت یہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بندوں سے احسان یعنی حق سے زیادہ دینا۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔